بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں نئے ویلاگ کے ساتھ۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو چین کا J-35A ہے اس حوالے سے، اور جس انداز سے چین نے اس کو سنگاپور ایئر شو میں متعارف کروایا ہے، اس سے اس وقت جو خصوصاً ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، اور جو F-35 ہے اس کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کا۔ مغربی ممالک اور خصوصاً ایویشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے یا باقی لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، وہ اب ان دونوں کا ایک دیکھ رہے ہیں کہ کون سا مقابلہ ایک طرح کا جاری ہے کہ کون سا ایئرکرافٹ زیادہ پوٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو J-35A یہ F-35 سے بہتر طیارہ ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں، اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فیصل، سنگاپور ایئر شو میں متعارف کرایا تو کیا اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب جو ہے وہ ویسے تو خیر J-35 جو کہ ان کا نیول ورژن ہے، نیول ویریئنٹ ہے، وہ بھی بڑا زبردست جہاز ہے، ظاہر ہے وہ اسی کا ویریئنٹ ہے، اور J-35A جو ہے ان کے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کا جو ہے وہ کلیدی فائٹر جیٹ ہے۔ اور جو سنگاپور ایئر شو ہے اس میں ماڈل جو ہے وہ رکھا گیا ہے، طیارہ نہیں گیا، ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ابھی جو ہے وہ چائنا مکمل طور پہ جو ہے وہ طیارہ کسی ایئر شو میں نہیں بھیجنا جا رہا۔ جو چانگی نمائش مرکز ہے اس میں 3 سے 8 فروری 2026 کے دوران جو ہے یہ ایئر شو منعقد ہو رہا ہے، اور نومبر میں جب دبئی ایئر شو ہوا تھا وہاں پہ بھی چین نے جو ہے وہ اپنا یہ ماڈل ڈسپلے کیا تھا، اور J-35 کی جتنی آرمری ہے اس کے ساتھ اور جتنے ایویونکس ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ اس وقت سنگاپور ایئر شو کا حصہ ہیں۔ J-35A کا ماڈل جو ہے وہ شائقین کی توجہ کا مرکز ہے، اور جس کا واضح مطلب ہے کہ چین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک جو ہیں وہ امریکی جو F-35 ہے اس کے مقابلے میں J-35 کو ترجیح دیں، اور اس کو خریداری کے لیے جو ہے اس کے آرڈرز پچ ہوں، کیونکہ یہ کارکردگی میں بہت بہتر ہے، قیمت میں جو ہے وہ F-35 سے بہت کم ہے، اور انتہائی قابل اعتماد 5th جنریشن جو ہے وہ لڑاکا طیارہ ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لڑاکا طیاروں کی پیداوار کا عنقریب جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہا ہے، جس سے چین کو جو ظاہر ہے اگر کوئی اس کے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں وہ آتے ہیں، مختلف ممالک اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کی ضروریات کو چین ایسن انداز سے پورا کر سکے گا۔ جبکہ سوشل میڈیا پہ جو چینی ہینڈلز ہیں ان کی جانب سے J-35 طیارے کی ایک نئی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے عمران صاحب، اور خالد صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس نئی فوٹیج میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رواں سال کا یہ چوتھا جو ہے وہ J-35A طیارہ ہے جو کہ رول آؤٹ ہوا ہے اور اب ٹیسٹنگ فیز سے گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے ناظرین تک جو ہے وہ 2 طیارے اکٹھے جو رول آؤٹ ہوئے تھے غالباً 6 جنوری کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور طیارہ، اور اب یہ چوتھا طیارہ جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا طیارہ ہے۔ تو اس سے آپ جو ہے اندازہ لگا لیں کہ ابھی 2026 شروع ہوا ہے تو 4 طیارے جو ہیں وہ رول آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس طرح مزید طیارے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ان کی سائیکل ہے وہ تیز اتر ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیریل پروڈکشن ہے وہ بہت قریب ہے۔ سیریل پروڈکشن اس حوالے سے بہت قریب ہے۔ خالد صاحب، بہت سے جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پاکستان ایئر فورس J-35 انڈکٹ کرتی ہے تو اس کو کیا سپریمیسی حاصل ہو سکتی ہے انڈیا کے مقابلے میں؟ عمران صاحب دیکھیں جی، جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں جن لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا وہ تو میرے خیال میں تقریباً 4.5 کی تھے، اور اب ہر ملک کی خواہش ہے کہ وہ 5th جنریشن میں چلا جائے، خریدنے کی خواہش ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی مہنگی ہے، چائنا کی طرف جیسے فیصل نے کہا چائنا کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ یہ دراصل ایک 5th جنریشن لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی جدید اسٹریٹجک حقیقت ہے جس پر انڈیا کا بیشتر جو فضائی نظام ہے وہ تقریباً سارا ہو جائے گا۔ اگر یہ پاکستان کے پاس J-35A طیارے آتے ہیں تو یہ 5th جنریشن ٹیکنالوجی کے اصول سے وار ڈاکٹرائن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک پوسچر ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا، اور پاکستان اس جنوبی ایشیا میں ایک اچھی پاور، مضبوط ایئر پاور بن کر جو ہے وہ پاکستان ابھرے گا۔ اور ایسی صورتحال میں جب بھارت کے پاس عملی طور پر کوئی آپریشنل 5th جنریشن لڑاکا طیارے موجود نہیں ہیں اور دور دور تک نہیں ہے، اگر ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ کا حال تو آپ کو پتہ ہے کہ اب حال سے حال کیا ہو، اگر یہ پاکستان حاصل کر لیتا ہے یہ طیارے تو پاکستان کا جو فائر پاور ہے، ایئر پاور بیلنس ہے، یہ واضح طور پر
پاکستان کے حق میں جو ہے وہ جھک جائے گا، اور پاکستان کو J-35A کی جو اسٹیلتھ خصوصیات ہیں اس میں AES ریڈار ہے، لانگ رینج BVR میزائل ہیں، الیکٹرانک وارفیئر ہے، اس میں پاکستان کو جو ہے وہ برتری حاصل ہو جائے گی، اور دشمن کی جو فضائی نظام ہے اور خاص کر جو اسٹریٹجک اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے میں بھی پاکستان جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ J-35 جیسے پاکستان نے J-17 تھنڈر جو پاکستان نے جس کو اپڈیٹ کیا تھا، اس کی خوبیاں جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں تھی، یہ جنگ کے دوران ساری چیزیں جو ہے واضح ہوئی۔ اب پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اگر J-35A پاکستان کے پاس آتا ہے تو اس کی انٹیگریشن میں اور نئی اسٹیلتھ ڈاکٹرائن پاکستان اس کی ترتیب دے گا، جس میں J-35A کا جو اویکس اور اسٹینڈ آف جیمرز ہیں، لانگ رینج میزائل ہیں، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر ہیں، اس کو J-10C کے ساتھ اور J-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جی ڈیفینیٹلی، بالکل صحیح بات، مضبوط بالکل ہوگا۔ صحیح بات۔ فیصل ابھی کیا ڈفرینس ہے دونوں میں، J-35 اور F-35، اور نئے سسٹمز بھی کچھ ہیں، اور سیریل پروڈکشن کب سے شروع ہو رہی ہے؟ اچھا عمران صاحب، یہ بیسیکلی ویسٹرن جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، وہ مختلف تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، کچھ چیزیں ہم نے مختلف جگہوں سے لی ہیں، اور اس وقت جو یورپین تھنک ٹینکس ہیں خاص طور پہ، کیونکہ اب ان کا بھی رجحان جو ہے وہ چین کی طرف جا رہا ہے، جب سے گرین لینڈ کے اوپر جب سے جو ہے چڑھائی کی باتیں کی ہیں امریکہ نے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یورپ کا سٹانس کچھ اور ہے، لیکن امریکن جو تجزیہ کار ہیں وہ F-35 کو سپیریئر قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ کچھ گھبراہٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خاص طور پہ جو J-35A جو ہے، جو کہ لینڈ ورژن ہے، جو پلیف کا ورژن ہے ایئر فورس کے لیے، تو اس کے جو ایرو ڈائنامکس ہیں اور ایئر فریم کا جو ڈیزائن ہے اس کے فیچرز کے اوپر وہ بڑے حیران ہیں، اور جس کے باعث J-35 جو مغربی جنگی طیارہ خاص طور پہ جو F-35 ہے، کیونکہ یورپ کے پاس اس وقت 5th جنریشن فائٹر کرافٹ جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں انتہائی کم جو ریڈار کراس سیکشن ہے، اس کی کارکردگی جو ہے وہ F-35 سے کافی حد تک بہتر ہے۔ پھر J-35A کے جو ڈیزائن ہے اس میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی، جس میں ٹیل کا جو ڈیزائن ہے اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے، اور اس سے ایجلٹی جو جہاز کی ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ پھر سپر کروز کی جو ایک صلاحیت جو ہے جو F-35 میں ہے، J-35 بھی اس کے قریب جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پائلٹ کی آگاہی کے لیے کاکپٹ کو تھوڑا سا اونچا کیا گیا تاکہ 360 ڈگری کا جو ایک اس کا ویژن ہے وہ اس کو مل سکے۔ پھر نئے طاقتور سسٹمز جو ہیں ان کو ایڈ کیا گیا، خاص طور پہ بڑا پاورفل بہترین ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے جو ایسا ریڈار ہے، پھر انفرارڈ جو سرچ اینڈ ٹریک سسٹمز ہیں جس کو IRST ہم کہتے ہیں، پھر الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹڈ سسٹم جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، EOTS اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 360 زاویے کے اوپر آگاہی کے لیے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ اپرچر سسٹم ہے، DAS اس کو کہتے ہیں، DAS، تو یہ جو ہے نا شامل ہیں جو کہ بہت زیادہ پاورفل قسم کے سسٹمز جو ہیں اس کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ J-35 کی جو نئی تبدیلیاں، اگر آپ اس کو ابتدا والا جو FC-31 جہاز تھا اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو بڑا زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہے، یہ ڈفرنس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر ایک۔ پھر 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جو ہیں، خاص طور پہ J-35A کی جو اندرونی ویپن بے ہے، ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ 6 کے قریب جو ہے وہ بیونڈ ویژول رینج میزلز جو ہیں، اس میں اب جو نیا اضافہ ہے وہ PL-16 ہے، کیونکہ وہ فولڈڈ فنس کے ساتھ ہے اور یہ لانگ رینج میزل ہے۔ پھر مختصر فاصلے تک PL-10 ہے۔ اگر آپ کو اسٹیلتھ فیچرز درکار نہیں ہیں تو اس کے جو ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی PL-15 اور جو نیا جو میزل ہے PL-17، ہم اس کا بھی کافی ذکر کرتے رہے ہیں، اب تو چین نے متعارف بھی کروا دیا، تو PL-17 جو ہے اس کو بھی ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ بڑے جہازوں کے لیے جیسے ایویکس ہیں، اسٹینڈ آف جیمرز ہیں، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں، اور مختلف جو اس کے ان کو نشانہ بنانے کے لیے بڑا لیتھل قسم کا میزل ہے، یہ بھی BVR ہے، تو 400 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے۔ ایڈوانس ریڈار ایبزاربنٹ جو مٹیریلز ہیں وہ خاص طور پہ جو ریمز ہیں، اور پھر گیلیم نائٹریٹ جو ہے، میٹا مٹیریلز جو ہیں وہ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر ان فیچرز کی بدولت جو ہے وہ امریکی F-35 کے مقابلے میں جو اس کا ریڈار کراس سیکشن ہے وہ انتہائی کم ہے، 0.001 اسکوائر میٹر ہے، تو یہ بہت مطلب پام جو ہے نا آپ کی اس کے برابر تقریباً جو ہے وہ کراس سیکشن، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس جہاز کو اڑتا ہوا ریڈار پہ دیکھیں تو شاید آپ کو شائبہ ہوگی یہ چڑیا سی بھی چھوٹی کوئی مکھی جو ہے وہ کہیں پہ اڑ رہی ہے۔ اب مغربی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے چین جو ہے وہ J-35 کے دونوں ورژنز، جس میں J-35
بھی شامل ہے اور J-35A شامل ہے، ان پر کام کر رہا ہے. تو F-35 کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ J-35A میں WS-19 انجن جو ہے بڑا پاورفل انجن ہے. اس کی ہم تفصیل جب ہم نے انجنز ڈسکس کیے تھے تو ہم نے اس میں بتائی تھی کہ کتنا تھرسٹ ہے اس کا، کتنے کلو نیوٹن تھرسٹ ہے اور کتنی پاور ہے اس میں. تو پھر یہ بھی اعلان کر دیا چین نے کہ وہ 2030 تک 1300 5th جنریشن سٹیلتھ لڑاکا طیارے بنائے گا 2030 تک، محض 4 سالوں میں. اور ان میں 1000 طیارے جو ہیں وہ J-20 شامل ہیں اور 300 کے قریب جو ہیں وہ J-35 طیارے شامل ہیں. اس میں دونوں ورژنز ہیں، ظاہر ہے اس میں نیول ورژن بھی ہے اور ایئر فورس ویریئنٹ بھی ہے. اب مغربی تجزیہ کار جو ہیں اس پہ حیران ہیں کہ کتنی تیزی سے طیاروں کی پیداوار جو ہے اس کی صلاحیت چین حاصل کر چکا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. بس اب جو ہے وہ طیارے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ پروڈکشن لائن سے انہوں نے نکالنے ہیں. تو چین کے جو دونوں ورژنز ہیں، نیول اور ایئر فورس ورژنز ہیں، ان کی پروڈکشن کا سلسلہ چند ماہ کے اندر، کیونکہ ہم چین میں نہیں ہیں اور یہ جتنی معلومات ہیں وہ چائنیز میڈیا کے تھرو، اسٹیٹ میڈیا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی پابندی ہے، تو اسٹیٹ میڈیا جب کوئی فوٹیج جاری کرتا ہے یا وہاں سے خبر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سرکاری خبر ہے. اور چند ماہ کے اندر جو ہے وہ چائنیز میڈیا کہہ رہا ہے کہ سیریل پروڈکشن کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے. تو رواں سال کے وسط میں جو ہے مختلف طیاروں کو، بہت زیادہ تعداد میں طیاروں کو فائنل آپریشنل کلیئرنس بھی شاید دے دی جائے، جس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ 150-200 طیارے J-35A جو ہے وہ نکلتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم ایک اسکواڈرن یا پہلا بیچ جو ہے 6-8 طیاروں کا پاکستان کو دینا وہ چین کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے بھی آپ ناظرین، آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ جو پاکستان کے اندر آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کی گاڑیاں استعمال کریں اور پھر چائنیز گاڑی استعمال کریں، چائنیز گاڑی کی ششکے، اس کے اندر جو سسٹمز اور اس کے اندر جو سینسرز ہیں، وہ جو ان کی ایک چھوٹی گاڑی کے اندر وہ جو اویلیبلٹیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بننے والی بڑی گاڑیوں کے اندر وہ سسٹم ٹیسلا کو ٹکر دے دی انہوں نے. ٹیسلا کو ٹکر دے دی انہوں نے. جو سسٹمز ایک چھوٹی 500 یا وڈس کے اندر ہیں وہ فارچونر کے اندر آپ جا کے آ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی کے اندر کس حد تک آگے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.